سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے وہ آزاد جموں اور کشمیر کی جو مالی سچویشن ہے، جو وہاں کی اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو پچھلا سال تھا اور اس سال میں کنٹینیوڈ، ہم نے دیکھا کہ ایک پروٹیسٹ بھی تھا اور وہاں سے جو پوائنٹس نکل کے آئے، پھر وفاق اور جو آزاد جموں اور کشمیر کی جو نمائندہ جماعتیں بھی تھیں اور وہاں کے جو پریشر گروپس تھے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا کوئی حل بھی نکالنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ لیکن اگر ہم اوور آل اس کا پریویو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو آزاد جموں اور کشمیر کے اندر تقریباً کوئی 8,000 میگا واٹ کا پوٹینشل ہے ہائیڈل پاور جنریٹ کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جینڈر سنیپ شاٹ کو دیکھیں تو مردوں کی آبادی جو ہے وہ 5% عورتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، جس میں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ تر دوسرے شہروں میں جا کر نوکری تلاش کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مالی بحران کی جو ہے وہ بات کی جائے تو وہاں کی یونیورسٹی کو بھی شدید جو ہے وہ مالی بحران کا سامنا ہے، اور 1.3 ارب روپے جو سٹیٹس میرے سامنے ہیں مالی خسارے کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو جو انسینٹیو پیکیجز تھے، جو بجلی کے یونٹ کے اوپر بحث مباحثہ تھا، دیکھتے ہیں کہ وہ بات کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، اور گورنمنٹ جو آزاد جموں کشمیر کی اب ہے وہ کیا کوششیں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو ایک جو وہاں کے اکنامک ایشوز ہیں، جو وہاں کے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو جو ہے وہ زور جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور وہاں کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر آج ہم نے مدعو کیا ہے چودھری قاسم مجید کو، جو آزاد جموں کشمیر کے وزیر خزانہ بھی ہیں اور ان لینڈ ریونیو بھی۔ بہت شکریہ قاسم صاحب آج ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مالی بحران ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اگر اس کا ایک پریویو جو ہے وہ دے دیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، تو ہم اسپیسیفکس میں پھر جاتے ہیں کہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ، وہاں پر جو نیٹ ہائیڈل کی سچویشن ہے اور جو پوٹینشیل ہے وہ آج تک ٹیپ کیوں نہیں ہوا، اور کیا یہ ٹیپ کر بھی پائیں گے کہ نہیں۔ بٹ فرسٹ، واٹ از دا کرنٹ سچویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں لینے کے لیے۔ آزاد کشمیر کو جو فائنینشیل ایشو ہے یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو جو ہماری اپنی اے ڈی بی کے اندر ہے، جو ڈیولپمنٹ یا ریکنگ میں ہے، وہ ہمیں ایشو نہیں ہے، پر جو ہمارے کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس تھے جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، فیڈرل نے ہمیں فنڈس پرووائڈ کرنے تھے۔ تو اس طرح اگر ہم اسے کہا جائے کہ فائنینشیل کرنچ آ چکا ہے، تو فائنینشیل کرنچ نہیں ہے الحمدللہ۔ کل ہی ہمارا ایک اور کوارٹر ریلیز ہوا ہے جو وفاق کی طرف سے آنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اوور شیئر، تو وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ پر جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو پبلک کی ڈیمانڈز ہیں، ہوپس ہیں، ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے، ایک بڑے انفراسٹرکچر کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور نئی چیزیں لانچ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارا جو اپنا ڈپارٹمنٹ تھا الیکٹریسٹی والا، جو 60% لائن لاسز کے باوجود بھی 22 بلین پہ کلوز ہوتا تھا فائنینشیل ایئر میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے لاسٹ ایئر جب ایک پروٹیسٹ ہوا تو ہم نے بجلی اب دے دی ہے 3 روپے یونٹ پہ، تو اس میں تو ہمارے سے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی، پر اس کے باوجود ظاہر بات ہے ایک پبلک کی ڈیمانڈ تھی، ایک فیصلہ ہوا، اس پر امپلیمنٹ کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم لوگ کر بھی رہے۔ پر ہمیں ان فیوچر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کون سی ایسی چیزیں، ڈپارٹمنٹس ہیں جو فائنینشلی ویل آف ہوں گے، جو کما کر اسٹیٹ کو دیں گے، ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، ان کے اندر ریفارمز لے کر آنی پڑیں گے، اور ہم ریفارمز لے کر آ بھی رہے، جو ابھی ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو 4 ہفتے کمپلیٹ ہوئے آئے ہوئے۔ تو ایک مشکل ٹاسک ہے، تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ چیزوں کو بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں گے۔ اچھا، سو دا کوشچن از کہ کیونکہ ایک تو آبویسلی جو سبسڈیز کی بات ہے، جب سے یہ ڈسکشن شروع بھی ہوئی وہ ایک انریلسٹک قسم کی ڈیمانڈ بھی تھی، لیکن اس کو گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ کنسیڈر کیا اور اس کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو وہاں کی اپنی جو پیداوار ہے اور جو 8,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہم سنتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر ہے، ٹو میک اٹ ریئل، کہ اس کو حقیقت میں لے کر آنے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ اب ہو رہا ہے یا رکا ہوا ہے، یا ہم اس کو بھول جائیں؟ نو ڈاؤٹ ہمارے پاس 8,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر، ہائیڈل کے اندر۔ اس پر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اس پہ اسٹڈی بھی کی ہے، پر اس کے لیے آپ کو فائنینس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اپنے گورنمنٹ کی کٹی میں اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم
ان میگا واٹس کو خود کھڑا کریں. اس کے لیے ایک ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے جانا پڑے گا اور لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا بیڈنگ کے ذریعے, تاکہ لوگ یہاں پر آ کر ہائیڈل پاورز لگائیں. اگر اگلے 10 سال کے اندر ہم لوگ آزاد کشمیر کے اندر ہائیڈل پروجیکٹس کھڑے کر لیتے ہیں, چاہے وہ فنڈڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ہوں یا فارن فنڈڈ ہوں, تو آزاد کشمیر کی جو اپنی 350-400 میگا واٹ ہے اس کو بھی ہم میٹ اپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کو, وفاق کو ہم لوگ 7,500 میگا واٹ مزید دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہوگا, فائدہ ہوگا, ایک ہیلپ آؤٹ ہوگا. تو اس کے لیے آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آور ڈورز آر اوپن. جو فارن فنڈڈ پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں, جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, دے آر ویلکم. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ پالیسی دی اور کیبنٹ نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول آپریٹ ون ونڈو, تاکہ لوگوں کے لیے ایز کریں چیزوں کو. اور یہاں پر مزید انویسٹر, جب تک پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم کہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ خود لگا سکتی ہے, تو ہم لوگ نہیں لگا سکتے. تو ہم لوگ لگے ہوئے اس پہ, تو اس پہ کوئی آرام سے ہم نہیں بیٹھے ہوئے, کیونکہ یہ فیوچر ہے ہمارا. ہمیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسی بنا کر ایک روڈ میپ دینا پڑے گا, تاکہ آنے والے سالوں میں ہم لوگ یہ چیزیں کر سکیں اور ہمیں اپنی اسٹیٹ کو بہتر کر سکیں معاشی طور پہ بھی, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. سو ایک سٹیپ تو گورنمنٹ کو خود بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لینا پڑے گا, اور آزاد جموں کشمیر سے ایک ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو باہر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, جن کے انٹرسٹ پھر بھی اپنے ایریا کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہیں. تو ایسا کوئی پورٹ فولیو آپ نے بنایا ہے جس کو ایکسپو کے طور پر باہر دکھایا جا سکے, یا کوئی ایفرٹس ہیں ایسی کہ اٹریکشن جو ہے اس میں پیدا کی جا سکے؟ ایک تو گورنمنٹ کا سٹینڈ سے بیانیہ ہے, دیٹس ٹوٹلی فائن, لیکن کوئی ایسا پریکٹیکل سٹیپ ابھی تک لیا گیا ہے؟ سر ہمارا اوورسی ڈیسک ہے موجود ہے, پر ٹو بی آنیسٹ اس طریقے سے وہ افیکٹو نہیں ہے یا اس طریقے سے آپریٹ نہیں کیا گیا. کل میری ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس پاکستان میں اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے. اس میں جو ڈائسپورا ہے ہمارا, بالخصوص ہمارا جو ساؤتھ ہے اس کے لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر. تو اس پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک پلان بنانے لگے کہ ہاؤ ٹو انگیج دا ڈائسپورا, اور کس طریقے سے ان لوگوں کو دعوت دی جائے کہ وہ اپنے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں کے اندر. تو اس کی پالیسی ہم بنا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں ایسے مواقع فراہم کرنے پڑیں گے ان کو سیکیورٹی اور یہ شورٹی ہو کہ if they gonna invest in state آزاد جموں اینڈ کشمیر اور ایون ان پاکستان, تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اس طرح وفاق کے اندر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, اس کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے, اور اگلے دنوں ہم ادھر اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ لے کر آ رہے ہیں, تاکہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے یہ ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگلے 10 سال 2036 تک یہ ٹیکس فری ہے. ابھی پاکستان کے اندر نئے تو اسپیشل اکنامک زون نہیں لگ رہے ڈیو ٹو IMF کی بھی کنڈیشنز ہیں ادھر, اور ہم اس کنڈیشنز کے اندر نہیں آتے. تو اس کو میری PM صاحب سے رات کو بھی بات ہوئی تھی, اگر ہم اس کو آن کر جائیں تو یہ گیم چینجر ہوگا آزاد جموں کشمیر کے لیے, اور نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے بلکہ ملک پاکستان کے لیے بھی ہوگا. ان کی بھی جو معاشی ایشوز ہیں ان کو بھی ہم لوگ ختم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو ڈائسپورا کا جو ڈیسک ہے اس کو ہم مزید فال کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ جب تک وہ پراپر ایک پورٹ فولیو کے طور پہ آپریٹ نہیں کرے گا تب تک ہم لوگ اپنے لوگوں کو باہر یہ میسج نہیں دے سکتے کہ آپ آئیں, ویلکم ہے اپنی اسٹیٹ کے اندر. وہ انٹرلنکڈ ہونا چاہیے ہماری ایمبیسیز کے ساتھ, ہمارے کونسلیٹس کے ساتھ, جو مختلف ٹاؤنس کے اندر ان کو انگیج کریں اور پرپوزل دیں کہ یہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا ہمیں. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن واپس آ کر میں آبویسلی ایک جو کنٹینشس پوائنٹ تھا جو پروٹیسٹ میں بھی آیا, وہ آزاد جموں کشمیر کی جو یونیورسٹی ہے اور اس کا مالی بحران ہے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر جو ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, یہ جو یونیورسٹی کی سچویشن ہے آزاد جموں کشمیر کی, اس میں لاسز تقریباً جو میرے پاس سٹیٹس آ رہے ہیں یہ کوئی 1.3 ارب کے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروٹیسٹ کا حصہ بھی جو ہے وہ رہے ہیں, اور ان کی طرف سے ایک مجموعی طور پر ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ ٹو ٹیکل دیٹ, اگر اس میں کچھ کلیئرٹی ہے؟ سر یہ نو ڈاؤٹ AJ کی یونیورسٹیز کے اندر آ رہا ہے 1.3 بلین کے اپروکسیمیٹلی ہمیں یہ فیس کرنا پڑا فائنینشیل. اور اس میں دیکھیں جس وقت ہم لوگوں نے یونیورسٹیز بناتے وقت بھی ہم لوگوں نے پراپر اس کی فائنینشیل اسیسمنٹ نہیں کی تھی, پر وہ بن گئی ہیں یونیورسٹیز.
اب کیونکہ جو فیس ہے یونیورسٹی تو یہ آٹونومس باڈیز ہیں یا ایچ ای سی سے ان کو سپورٹ ہوتی ہے. اب فیسز اتنی ہماری نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں میٹ اپ کر سکیں. اور پھر جو المیہ رہا ہے ہمارا وہ یہ المیہ رہا ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن جب بناتے ہیں تو اس میں ہماری جو سب سے بڑی لوگوں کی انوالومنٹ ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ایچ آر کی طرف آپ جائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو امپلوائے کر سکتے ہیں. اب امپلائمنٹ بھی ہم نے اتنی کر دی ہے پاسٹ میں کہ وہ اوور برڈن ہو رہا ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ 50 یا 100 ہے تو آپ نے اس کو ڈبل اور کئی جگہ ٹائمز 3 کر دیا آپ نے. تو یہ اس کو ابھی فائنانس میں یہ آ گیا, اس کو ہم ون ٹائم اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک باری فائنینشیل ایشو ہمارا ختم ہو, تاکہ ہماری جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر وہ سفر نہ کریں, ہمارے انسٹیٹیوشن سفر نہ کریں, اور ان فیوچر ہمیں مزید لانچنگ کی ضرورت نہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. دس از مائی پرسنل اوپینین ایز ویل, جو میں کیبنٹ کے آگے بھی پٹ اپ کی ہے کہ جو آلریڈی آپ کی یونٹس چل رہی ہیں آپ ان یونٹس کو اسٹرینتھن کریں, ان کو اتنی مثلاً ریکوائرمنٹس کی فلفل کریں تاکہ اگلے 10-15 سال ان کو ایشوز نہ ہوں, تاکہ ہم نے کوالٹی آف دا ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے امپروو کرنا ہے, ناٹ آن دا کوانٹٹی, وی ہیو ٹو گو آن دا کوالٹی. اور آج کل تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو شارٹ ٹرم کورسز ہو رہے ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ ہو رہے ہیں, مطلب اسکلز کی طرف اب ورلڈ موو کر رہی ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن, تو آپ نے خالی ڈگری نہیں لینی, آپ نے اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے تو اس ڈگری کا بھی آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں حالات کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ یونیورسٹی کا ایشو ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دنوں سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ون ٹائم, تو یہ کوئی سبسڈی ملے گی, گرانٹ ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ون ٹائم سیٹلمنٹ کے لیے, کہ کیا ہوگا؟ اس کو تو ہم دیکھیں گے نا کہ اگر ہماری اپنی کٹی سے ہو سکا تو ٹھیک ہے, ادروائز شاید ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رابطہ کرنا پڑے. ابھی تک وی آر شارٹ آف 10 بلین, وہ بھی کیس میرے پاس آ رہا ہے اینڈ اس کو میں لے کے جا رہا ہوں وفاق کے اندر. تو یہ یونیورسٹیز کو تو ہمیں خود دینا پڑے گا, پر فیڈرل کی اگر متعلقہ کوئی چیز نکلتی ہے تو ڈیفینیٹلی ویل کنٹیکٹ فیڈرل گورنمنٹ. جی اچھا مجید صاحب, آئی وانٹڈ ٹو آسک اباؤٹ آلسو کہ یہ جو 38 پوائنٹ جو ڈیمانڈ تھا, اینڈ بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دا ویلی اٹ سیلف ڈز ناٹ ایرپٹ, دوبارہ وہاں پر پروٹیسٹ جو ہے وہ شروع جو ہے وہ نہ ہو جائیں. تو وہ جو 38 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں کافی ایشوز تو پبلکلی نون ہے کہ وہ ایڈریس جو ہے وہ ہو گئے تھے, لیکن جو اس میں لانگ سٹینڈنگ چیزیں تھیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اور چونکہ ہم الیکشن کے سال میں بھی جو ہے وہ انٹر جو ہے وہ دوبارہ ہو رہے ہیں, سو واٹ اباؤٹ دا اسٹیٹس آف دوز, آر پیپل کنونسڈ, وہ لوگ مطمئن ہیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اور چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں؟ سر بیسیکلی جو 38 پوائنٹس یہ سٹارٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر, پہلے خالی آٹے اور بجلی پھر چیزیں آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتی گئی ہے. جو چیزیں ہمارے اینڈ پہ تھی کہ گورنمنٹ نمبر 1 ان کی ڈیمانڈ تھی ہیلتھ کارڈ. ہم نے آتے ساتھ ہی کابینہ نے ہیلتھ کارڈ کو پرنسپلی اپروو کر دیا ہے. ابھی اس کے ہم ٹی آرس طے کر رہے ہیں کہ کس کمپنی کو ہم نے یہ دینا ہے, جو ریکوائرمنٹس لیگل وہ ہم نے پوری کر دی تھی. نمبر 2 ان کا تھا کہ سائز آف دا کیبنٹ, وہ بھی ہم نے اس سے اوپر نہیں ہونے دیا. نمبر 3 ان کا تھا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس 20 ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے, وہ بھی نوٹیفائی آج ہو جائیں گے. اس کے بعد الیکٹرسٹی کا ایشو تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ جب 3 روپے کی دی ہے تو اس وقت 5 kV تک ہی آیا تھا. اب ہم نے اس کو 150-60 kV تک ہم لوگوں نے ٹیرف کو چینج کیا, اور جس سے اراؤنڈ اباؤٹ 2 بلین سے اوپر ہمیں فائنینشیل امپیکٹ پڑا ہے. پر اب ایک ایگریمنٹ آپ کو کرنا پڑ گیا. پر یہ جو چیزیں اتنی پائل اپ ہوئی ہیں, آپ کی کچھ پولیٹیکلی ڈیسیژنز آپ کے لیٹ ہوئے تھے. اگر ڈیسیژنز ٹائم پر ہم لوگ کرتے تو شاید یہ نوبت ہمیں نہ آتی. پر مجھے پوری امید ہے آپ, کیونکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کمیٹی ہے اس میں خود ہوں, پی ایم صاحب کی جگہ میں آ گئی ہوں, اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر دیوان صاحب, ہماری 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں. 5 جنوری کو ہماری دوبارہ میٹنگ آ رہی ہے, اسلام آباد ہوگی. تو جو ہمارے اینڈ پر ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ فلفل کریں گے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے اینڈ پر ہیں وہ بھی, آج بھی امیر مقام صاحب سے میری ملاقات کی ہے, پرائم منسٹر پاکستان ڈرائیو تھے مظفر آباد. تو انہوں نے مجھے دوبارہ کہا کہ چوہے صاحب یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دی ایگریمنٹ, جو فیڈرل کے متعلق ہے ہم لوگ اس کو کریں گے. اور ظاہری بات ہے ایک الیکشن کا ماحول بھی ہے. اب جو وفاق نے ہے وہ وفاق نے کرنا ہے. میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میں اپنا کیس لے کے جا سکتا ہوں وہاں پر, اور وفاق انشاءاللہ کرے گا. تو جو ایگریمنٹ ہے وہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو فلفل کریں گے. آزاد کشمیر کا بھی آپ ایٹماسفیئر دیکھیں کہ بالکل چینج ہو گیا ہے. مثلاً پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے پونچھ, راولا کوٹ, نیلم, باغ,
جی मगर ये सूरत-हाल पैदा हो गई थी आजाद कश्मीर के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पर्सनल को पब्लिकली जाने में प्रॉब्लम आ रही थी, गालियां पड़ी थी, पत्थर पाड़े थे एक किस्म के। अब वहीं पर जब पॉलिटिकल पर्सनल जा रहे हैं, पार्टियां जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, लोगों का एतमाद जो है स्टेट के ऊपर बाल ना, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब 80% से ऊपर हो चुके हैं। पर जो 38 एग्रीमेंट्स थे उस पर FIRs थी उनकी कुछ, जो दोनों जिन लोगों की डेथ्स हुई थी उनको कंपनसेशन दे दी जी गई है, उनको जॉब्स दे दी गई हैं। तो ये एहतसाब एक्ट का उन्होंने कहा था, उसमें भी कैबिनेट ने एहतसाब एक्ट में हम लोगों ने अप्रूवल के लिए दे दिया, वो लॉ में चला गया है, जी वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। एक सर्विस सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉल, वो भी हम लोग उसको फॉल किया है। सर्विस ट्रिब्यूनल में था चेयरमैन लगाना, वो भी आज से 10 दिन पहले इस गवर्नमेंट ने लगा दिए। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्टली, क्योंकि जो आउटबाउंड फ्लो है AJK से यूथ का इन पर्टिकुलर वो बहुत ज़्यादा है, और मेल टू फीमेल जब हम जेंडर पैरिटी की जो है वो के स्टैट्स भी देखते हैं तो मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्रोटेस्ट के अंदर भी जो है वो मेल यूथ जो था उसका जो है कंपोनेंट ज़्यादा है। सो व्हाट्स द गवर्नमेंट डूइंग, और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है एंगेजमेंट के लिए टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ बट जस्ट फोकसिंग ऑन द यंगर जनरेशन? सर नो डाउट जो आपका प्रोटेस्ट हुआ उसमें यंगस्टर्स था, फिर यूथ फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थी कि आपने हर चीज को बंद कर दिया था। आपने मसलन कोई उनके लिए आप ना जॉब्स आ रही हैं उनके लिए, ना उनको एजुकेशन सेक्टर में आप उनको कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपने उनके लिए एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल एक आप फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच भी करवा देते हैं किसी शहर के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, तो ये भी एक एंगेजमेंट है। अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा एक सबसे बड़ा इशू है टेली कम्युनिकेशन का इशू है, कि हमारी इंटरनेट सर्विस का इशू है, हमारी कॉल्स का इशू है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं ताकि आजाद कश्मीर के अंदर आप इंटरनेट को बेहतर हम करें, टेलीफोन सिस्टम को हम बेहतर करें, ताकि इससे हम लोग छोटे छोटे सेंटर्स खोल सकें। अभी हमने 2 बिलियन दिया है बैंक ऑफ AJK को कि आप सॉफ्ट लोन दे लोगों को, यूथ को लोन दें ताकि लोग लोन लेके अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका मजीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी, और एक चीज़ तो वो क्लियर है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन कोशिश भी जा रही है उनको एड्रेस करने के लिए और अगला प्रोटेस्ट रोकने के लिए और एक पीसफुल इलेक्शन के लिए, ताकि उसमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उन्हीं की इलेक्शन हो जो लोगों के मेयार पर उतरने के लिए तैयार भी हो और पूरा भी जो है वो उतरे फ्यूचर में, वो कोशिश भी जो है वो जारी है। प्रोग्राम के अंदर आगे भी इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।